اس سے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کے تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پر دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھیں۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جیہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا۔ وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ را کی تحویل جو جہنم سے بھی بدتر تھی، وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا اور ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو بار بار کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے۔ سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے آئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمیت نہ جان لے اور اس طرف فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر سے آگے چلا دے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس سے یہ کیا، ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب تقریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اس سے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ سامنے میز پر ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس سے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جیہان نے ذرا سے گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف سے شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست سے کہنے پر عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس وہ اسمگلر والا کور تھا۔ یہی کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس کے دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے۔ وہ کور اس سے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر سے ہم۔
हमारे बाप दादा हमारी तरबियत करते हैं। उसने अपनी अस्सी बेनियाजी से कहा। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मौका और देता हूँ। उस रोबदार ऑफिसर ने गुस्से से कहा था। बताओ, भारत किस लिए आए थे? हेरोइन स्मगलिंग के लिए। अफसर उठा और वो शय उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पे मारी। 1 2 3। पूरी 3 ज़रबों के बाद उसका दिमाग जैसे घूम गया। वो सर के पिछले हिस्से में पड़ने वाली बदतरीन ज़रब थी। हाँ, अब बोलो, किस लिए आए थे? तुम्हारी माँ से मिलने। एक दफ़ा फिर उस आदमी ने उसके सर पे वो चीज़ मारी। ऐसे लगता था जैसे खाल तक कट गई हो। असियत ही असियत थी। वो कुर्सी पे पीछे बंधे हाथों के साथ आगे सख्ती से नीचे सरा सा कर रहा था। दर्द, तकलीफ, जलन। अब बताओ, किस लिए आए थे? वो फिर से पूछ रहे थे। हर बार उससे वही जवाब दिया। अनगिनत दफ़ा उन्होंने सवाल दोहराया और उतनी ही ज़रबें उसके सर पे पड़ी। फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो वापस अपने सेल में ज़मीन पे लेटा था। सर इतना दुख रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। कनपट्टी के करीब से खून निकलकर चेहरे पे जम गया था। सर में कोमड़ और जिस्म पे कई जगह नील थे। जैसे उसके बेहोश होने के बावजूद उन्होंने तशद्दुद ख़त्म नहीं किया था। उससे आंखें बंद की तो वक्त जैसे कई बरस पीछे संभोल पहुंच गया। वो हाथ में पकड़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके बगलों की तरफ उछालते हुए समंदर किनारे चल रहा था। दादा भी साथ थे। वो हमेशा की तरह आगे निकल गए थे। फिर एकदम वो पीछे मुड़े और उससे देखकर मुस्कुराए। कल तुम्हारी माँ की सालगिरह है। उसे तो याद भी नहीं होगा। हर वक्त कामों में जो उलझी रहती है। यूं करते हैं, उसके लिए कोई तोहफा ले जाते हैं। ठीक, उससे अस्वाद में सर हिला दिया। मगर उसको बताना मत। कल उसे सरप्राइज देंगे। नहीं बताओगे ना? फिर रुक कर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जिहान? जियान ने आंखें खोली। ठंडे फर्श पे दुखते जिस्म को उससे महसूस किया और धीरे से बड़बड़ाया। मुझे राज रखने आते हैं दादा। उसका वो बदतरीन दर्द जो फिर हमेशा उसके साथ रहा था। उसका आगाज उसी जेल से उसी रोज हुआ था। फिर चंद घंटे बीते तो एक डॉक्टर आ गया। उससे उसके जख्मों पे दवा लगाई। खाने को एस्प्रिन की 2 गोलियां दी और चंद मजीद दर्द की दवाएं उस ईंट के साथ रख दी जिसको तकिया बनाकर वो आंखें मूंदे फर्श पे लेटा था। रात में वो डॉक्टर दोबारा आया। अब की बार उसकी मौजूदगी में ही चंद तफ्तीशी एहलकार उसे अपने मखसूस कमरे में ले जाने के लिए आए तो डॉक्टर ने सख्ती से झिड़क दिया। तुम देख नहीं रहे उसका सर कैसे जख्मी है? मुझे उसको जिंदा रखने का हुक्म है। मैं उसको जिंदा रखूंगा। अपनी तफ्तीश बाद में करना। आज तुमने मजीद इसको टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा। जियान ने जरा की जरा आंखें खोलकर उस डॉक्टर को देखा जो उन एहलकारों पे गुस्सा हो रहा था। वो बड़बड़ाते हुए वापस हो लिए। डॉक्टर अब तासुब से सर झटकता उसके सर की पट्टी करने लगा था। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। वो साथ ही सिरेलब अंग्रेजी में कह रहा था। जिहान बस अपनी निढाल नींबा आंखों से उसे देखता रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। फिर वो उससे करीब झुकते हुए धीमी आवाज़ से बोला। मैं मुसलमान हूँ। अगर तुम्हें कुरान या जाए नमाज चाहिए तो उसका बंदोबस्त भी कर दूंगा। जिहान चंद लम्हे खामोश नजरों से उसे देखता रहा। फिर बोला। क्या तुम मुझे सूरतुल अल ईमान ला कर दे सकते हो? हाँ, बल्कि मैं तुम्हें पूरा कुरान मंगवा देता हूँ। मंगवा दो। वो होली से मुस्कुराया और आंखें फिर से मूंद ली। कैसा मुसलमान था ये डॉक्टर, जिसे ये तक मालूम नहीं था कि कुरान में अल ईमान नाम की कोई सूरा नहीं। गधा ना हो तो वो जानता था ये मुजरिमों खासूसन जासूसी के मुजरिमों की तफ्तीश का पुराना तरीका था। एक ऑफिसर आप पे बेहद सख्ती और टॉर्चर करता है जबकि दूसरा आपकी तरफदारी करता है, खुद को आपका हमदर्द साबित करता है ताकि ऐसे हालात में जब इंसान को अपने करीब कोई नजर ना आए वो खुद को मदद के लिए आने वाला फरिश्ता साबित करे और अहम मालूमात उगलवा ले। बहरहाल उससे उर्दू तर्जुमे वाला कुरान, नमाज वाली डोबी और जाए नमाज सा दी गई। वज़ू का पानी भी दे दिया गया। ये उस काल कोठरी का वाहिद रोज़न था, वरना वो दिन बहुत तारीख थे। अपने मुल्क से दूर एक दुश्मन मुल्क में दुश्मनों के दरमियान ज़ख्मी होकर कैद रहना, ये इस दुनिया का सबसे तकलीफ दह अमर था। वो रोज़ाना उस तफ्तीशी कमरे में ले जाते। कभी बाजू के दरमियान रॉड फंसाकर दीवार से लगाकर पीटा जाता, कभी उल्टा लटकाकर गर्म पानी की बाल्टी में सर डबोया जाता।
اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی۔ میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس سے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جیہان نے اس سادے ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس سے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس سے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں اس ایک ہی آدمی کو وہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اسے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ ان کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، چلنے سے زیادہ بڑا عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کے انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کرانے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیر دن رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نکلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز اس بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کے درد سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی۔ اسے اس گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان، محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سنے نواز سے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا، اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز سے فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہو کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی ان سے دوبارہ مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس سے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیط اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اس سے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی نیش کی بےحرمتی اللہ نے زمین پر نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اس سے بھی لاوارث سا چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سنپولے چھوڑ دیے تھے جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دے اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دے تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔
वो बहुत अज़ियतनाक शब व रोज़ से उसी वक्त जब वो सोचों में गलता था, पहरेदार उसके सेल में लाकर किसी को फेंक गए थे। उससे आंखें खोलकर गर्दन जरा सी मोड़ कर देखा। वो एक कम उम्र लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। उससे पाकिस्तानी तर्ज की शलवार कमीज पहन रखी थी, दुपट्टा फटा हुआ था, छोटी से उलझे हुए बाल निकल रहे थे। उसके हुलिये से लग रहा था उसे शदीद जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कौन हो तुम? वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी। वो उसी तरह लेटे हुए गर्दन जरा सी मोड़े उसे देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। हमारी पूरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने आए थे। उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। ये कहते हैं हम पाकिस्तानी जासूस हैं। वो रोते रोते उसे अपने बारे में बताने लगी। उसे 20 दिन हो गए थे उन लोगों की कैद में और वो बहुत दुखी थी। वो चुपचाप उसकी रौदात सुनता रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि सिपाही दोबारा आए और उसे खींचते घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। वो बेख्तियार खौफ से रोती चिल्लाती जिहान को देखकर उससे मदद के लिए बुलाती रही। जिहान ने गर्दन वापस मोड़कर आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन तक रोज रात को वो सड़की को ले जाते। टॉर्चर सेल करीब ही था। वहां से उसकी दर्दनाक चीखें, आहीं, सिसकियां यहाँ तक साफ सुनाई देती। सुबह के करीब वो उसे सेल में वापस फेंक जाते, इस हालत में कि वो मज़ीद ज़ख्मी होती और मज़ीद रो रही होती। तीसरी सुबह वो उठा, अपने दर्द को बुलाए, उससे पानी के बर्तन से एक गिलास भरा और उससे करीब लेकर आया। वो बंद आँखों से निडाल से करा रही थी। उसे उसकी आंखों में देखा तो एकदम जैसे कोई याद हर सू जाने लगी। फरिया अब कान रसा, खूबसूरत और तरहदार फरिया। वो एक रोज़ उनके घर गया था तो उसने लाउंज में बैठी फरिया को आईने पकड़ी मूंछने से अपनी पन्नुओं को तराशते हुए देखा था। अली करामत की मम्मी अपनी पन्नुओं को नहीं तराशती थी। उनके अब्रू कुदरती थे मगर अच्छे लगते थे। आप क्यों मिसेस फरिया की तरह अपनी आईब्रोज को शेप नहीं देती? उसने उनसे पूछ लिया तो वो हंस कर बोली, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें अपनी मर्जी से रद्दो बदल नहीं करते बेटा। अल्लाह ताला को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो उस सेम बेहोश पड़ी लड़की की पन में देख रहा था। बिल्कुल फरिया की तरह कमान की शक्ल में बनी आईब्रोज बहुत साफ थी। अगर वो एक माह से ज़ेरे हिरासत थी तो अभी तक आईब्रो की शेप क्यों ख़राब नहीं हुई थी? क्या उसे जेल में आईब्रो तराश मिला हो करता था? लानत है। उससे ग्लास पूरे का पूरा उसके चेहरे पे उंडेला और उठकर वापस अपनी जगह पे आ गया। वो करा कर रह गई मगर ज़्यादा हरकत नहीं की। ऐसे स्टूल पिजन्स अक्सर जेल में मतलूबा मुलजिम के साथ डाले जाते थे ताकि वो अपने ऊपर होने वाले मुसालिम की दास्तान और अपनी चीखें सुनाकर मुलजिम को डरा सके और वो अपनी ज़ुबान खोल दे या कम अज़ कम उसकी हमदर्दी लेकर वो स्टूल पिजन उसके बारे में कुछ जान सके। वो अब दिन रात अपने फ़रार के मुतालिक सोचा करता था। वो जेल इतने ज़्यादा पैरों में बंद थी कि वहाँ से भागना नामुमकिन था। करे तो क्या करे? वो उसे पॉलीग्राफ टेस्ट पे लेकर गए थे और उसको तरबियत के दौरान उस मशीन को धोखा देना सिखाया गया था सो वो उसको नहीं तोड़ सके। लेकिन उसे खौफ था कि मखसूस इंजेक्शन देकर वो उससे बहुत कुछ उगलवा लेंगे तो उसकी एजेंसी उसका कभी इतबार नहीं करेगी। वहाँ यही कहा जाएगा वो गद्दार का बेटा था और बाप जैसा ही निकला। क्या करे किधर जाए? ये कई दिन बाद एक रोज़ वो उसे सेल से निकाल कर एक मुख्तलिफ कमरे में ले आए जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स का इंतज़ाम था। बिजली के झटके लेने का मतलब था सारी उम्र सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर वो फौज के लिए नकारा हो जाए। उससे सोचने में बस 1 मिनट लगाया। ओके, ओके, आई एम ए स्पाई। उससे दोनों हाथ उठाकर इतराफ़ कर लिया। मुझे शॉक्स मत दो, मैं सब बताता हूँ। तफ्तीशी टीम दोबारा बैठी। रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम हुआ। सवाल और जवाब और बयान दोबारा लिए गए। उससे अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उनको बताना शुरू किया कि वो सिविलियन जासूस है। अपनी एजेंसी का नाम उसे नहीं मालूम और दूसरी चंद कहानियों के बाद उससे बताया कि उस माह की 13 तारीख को उसको अपने साथी जासूस से मिलना है। वो उनको वहाँ ले जाएगा ताकि वो उस साथी को गिरफ्तार कर ले और उसके साथ रियायत बरते। वो जानता था कि उस जेल से वो नहीं भाग सकता। हाँ, खुली फिजा में शायद ही मुमकिन हो। उससे कहा कि अगर 13 तारीख को वो नहीं आया तो फिर 1 या 2 हफ्ते बाद उसी जगह पे वो दोबारा आएगा।
وہ فون کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پر لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا، مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کے ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنسی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ! جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی مؤذن کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جن سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس سے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جیہان کے ساتھ جھک کر اس سے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس اڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس سے چہرے کے سامنے ڈال لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جیہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور پھول کی پنکھڑیوں میں کوئی مماثلت نہیں تھی، یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے لوٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس سے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں 2 مخالف سمیت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن ذرا سی موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مہرہ جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مہرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز سے ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہ لے جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا، فرار میں اس کی مدد کرے گا، اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پر چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور اس بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسے ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام کارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے۔ وہ گالیاں دیتے رہے، وہ سہتا رہا۔
اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اسے درد سے کڑلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جام آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس سے اپنی اور جیان دونوں کی چمڑی بچانی چاہیے تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس سے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن تھا۔ سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک اسے ہر طرف شور اٹھا، تھکم پیل افراتفری، کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کاٹ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کی ایک قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو منمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس سے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس کارڈ کو خراب کرے اور میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانے امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانے جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے مختلف طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت میں مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے احصال ثواب اور مغفرت کی دعا گو ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس کارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی اعتماد کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نکل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس سرخی گیا۔ وہ ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی، وہ تو بس ایک خواہش تھی، پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث سرخی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جیہان سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبدالرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاواں ڈول ہو گیا تھا اور بعد میں بھی شاید ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔
وہ बेसन की रोटी पे झुका चेहरे पे पानी के छींटे डाल रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो मकरूर सूरत उसके जल्द से हर निशान छोड़ कर चुकी है, तो उसे चेहरा उठाकर बाथरूम के आईने में देखा। माथे पे सामने को गिरते उसके गहरे भूरे बाल गीले और मुंह धुला धुलाया हो चुका था। उससे सैंड से लटकता तौलिया उतारा और चेहरे को रगड़ता बाहर आया। लाउंज में टीवी चल रहा था। उसका लैपटॉप भी ऑन पड़ा था। सोफे पे बैठते हुए उससे तौलिया एक तरफ डाला, फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए अपना मोबाइल निकाला। उसे मम्मी को फ़ोन करना था। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। वो मुंतज़िर सा उसे सुनता गया। ज़हन के पर्दों पे आज के वाक़यात फिर से चलने लगे थे। गुज़िश्ता रात मामू के घर से निकलते हुए उसके ज़हन में एक लाहे अमल तश्कील पा रहा था। जो आखिरी चीज़ वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी का उस शहर में आकर रहना था, जहाँ वो पहले ही एक मुकीम एजेंट हैसियत से 2 ज़िंदगियाँ गुज़ार रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह उस लड़की को रोकना था। जब उससे किचन में सफ़ेद फूल रखे थे, तो उसके ज़हन में मुकम्मल लाहे अमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक़्त उसकी कार पे एक जीपीएस ट्रेसर चस्पा कर आया था। वहाँ खड़ी 2 गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन उसी की थी। वो उस लड़की पे नज़र रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक़्त था कि वो उस पे नज़र रख सके। और पता नहीं क्यों, जब भी वो उसके बारे में सोचता, उसको वो लड़की के नाम से ही सोचता। वो उसका नाम नहीं लिया करता था। कुछ था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमेरिकी सिफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल इधर था। वो भारतीय निस अमेरिकी शहरी थी और उसकी पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जिहान की दिलचस्पी की बात यह थी कि उसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमरीकी सफारतखाने में हो रही थी। अगर उस तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में उसके बहुत से काम आसान हो सकते थे। मसला बस इतना था कि वो उसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी हवाजा सरा भिखारी के लिए खोलती थी, क्योंकि उसे हवाजा सरा की बद्दुआ से डर लगता था। गालवन खानदानी वहम था, जिसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी ख़त्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ उसकी कार के इंतज़ार में अब उसे रोज़ शाम में ख्वाजा सरा का रूप धार कर उन रस्सों पे फिरना था जहाँ से वो गुजरती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात हो, मगर उसके लिए नहीं थी। उसके नज़दीक ख्वाजा सरा बनना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफ़ेद ओवरऑल की बजाय ऑफ वाइट ओवरऑल पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ना ही बुरी लगती। अपने करियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्से ख़त्म हो चुकी थी जो अजीबोगरीब होलिये का एहसास दिलाती। अपने साथी कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये उससे कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी सादी रही ही नहीं थी। अगर आज वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके उससे मिलने गया था, तब भी उसके ज़हन में अपनी इसी जाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी जो वो सिंबुल में गुजार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर जहाँ वो उस लड़की की गाड़ी की मौजूदगी का इल्म होने के बायस आया था, उस जगह से ज़्यादा दूर ना था जहाँ आजकल उसकी ड्यूटी थी। वहाँ ख्वाजा सरा अक्सर नजर आते थे और उसे अच्छी तरह मालूम था कि उनमें से ही शायद भी कोई असली ख्वाजा सरा हो। आधे प्रोफेशनल और आधे खुफिया वाले होते थे जो ऐसे रूप धार कर हसास जगहों की निगरानी किया करते थे। वो उस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था और कल तक तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों उसका दिल चाहा था कि वो उससे बात करे। वो उसे कभी नहीं पहचान सकती। उसे यकीन था, वो क्या, मम्मी भी उसे इस हुलिये में नहीं पहचान सकती थी। उस रोज़ उस लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था। बाल हस्बे मामूल खुले थे। वो स्लश पीते हुए सोच में हूँ, काल पर शीशा बंद करना भूल गई थी। वो उसके शीशे पे झुका तो वो चौंक गई और फिर उसने उसके सफ़ेद गुलाबी चेहरे को खौफजदा होते देखा। तमाम तर घबराहट के बावजूद उसे ठंडा टार स्लश जेहान के मुंह पे उलट दिया। तब वो पीछे हुआ था। उसे स्लश ने पीछे नहीं धकेला था, बल्कि उसकी जरूरत पे वो हैरान हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ अगर उसे लगा था कि वो कोई बहुत ही नाजुक सी लड़की है, तो ऐसा नहीं था। वो काफ़ी पुरइत्माद और एकदम से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो, कोई तो अच्छी बात थी। वो वहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट आया था और अब हुलिया ठीक करके मम्मी को फ़ोन कर रहा था। मम्मी ने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले वही पूछा जिसकी उससे तवक्का थी। तुम मामू से मिलने गए थे? जी मगर अगर मेरी साइमा भाभी से बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया। वो हैरान हुई।
آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھیں، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات میں کھانا بھی ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے میرے اوپر دے مارنا ہے۔ اس سے بے اختیار سوچا تھا، پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں، اور بامشکل وہ اس بات پہ متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کی بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبدالرحمن پاشا نہیں یا جیہان سکندر نہیں، بلکہ میجر جیہان سکندر احمد ہے۔ اس سٹیج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی، اسے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز سے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر ڈنر کا بتایا تھا، اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھولوں والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔